السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میرا ٹاپک ہے، جس ٹاپک پہ آج میں بات کروں گی، وہ ہے دا ایٹیکیٹس آف سیکنگ نالج، علم حاصل کرنے کے آداب۔ اب جو ہمیں اسلام بتاتا ہے، ہم اس سے ریلیٹڈ بات کریں گے آج۔ ایک تو اگر ہم کسی قرآن کلاس میں جاتے ہیں یا پھر کوئی ہم اسکول کی ایجوکیشن کے لیے اسکول جاتے ہیں، تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اکارڈنگ ٹو سننا ہمیں کیا بتاتے ہیں، ہم وہ کریں گے آج، وہ ڈسکس کریں گے۔ ایک تو جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے بی پنچول۔ اگر ہم پنچول ہی نہیں ہوں گے، ہم اسی ٹائم پہ جو ہمیں ٹائم بتایا گیا ہے اسکول کا یا قرآن کلاس کا، اگر ہم اس ٹائم پہ نہیں جائیں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، ہماری پوری کلاس ڈسٹرب رہے گی۔ جسٹ امیجن اگر آپ تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں اور کلاس 8 بجے تھی، آپ 8:15 چلے گئے ہیں، 8:30 چلے گئے ہیں، 8:20 چلے گئے ہیں، کلاس اب سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اب ٹیچر نے تو پڑھا دیا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ وہ کیا پڑھا رہی ہیں، ہم کدھر پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم ٹائم پہ ہی نہیں تھے۔ انہوں نے تو اپنے اسی فلو میں پڑھاتی وہاں تک پہنچ گئیں، ہمیں تو نہیں پتہ چلا کہ پیچھے انہوں نے کیا پڑھایا۔ اب وہ کوئی سائنس کا پڑھا رہی ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ تو مطلب پتہ چلا کہ پنچول ہونا بہت ضروری ہے۔ اب پنچول ہونا علم کے لیے، ہم ابھی علم کے لیے پڑھ رہے ہیں اس لیے، ورنہ ہر چیز میں کہیں پہنچنا ہو، کسی اور جگہ پہ جانا ہو، تو اس کے لیے بھی پنچول ہونا بہت ضروری ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ ریڈی ہونا، آلویز ریڈی۔ ہر چیز کو کوئی آپ کو کہ کسی سے یہ نہ ہو کہ ہم نے کسی بڑے سے سیکھنا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بھی کوئی چیز بتائے علم حاصل کی، تو اس سے بھی سیکھ لینی چاہیے۔ نیم مخرے نہیں کرنے چاہیے کہ نہیں میں تو بڑے سے ہی سیکھنا ہے، کیا پتہ یہ اوتھینٹک نہ ہو۔ اوتھینٹک اگر چھوٹے سے بھی کوئی بات مل رہی ہو تو سیکھ لینی چاہیے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ وہ ایک اکیلے روم میں بیٹھ کے قرآن سیکھتے تھے، ایک جہاں پہ اکیلے ہوں وہاں پہ بیٹھ کے قرآن سیکھتے تھے، ان کو زیادہ اچھی سمجھ آتی تھی۔ شور میں کچھ لوگ ہوتے ہیں شور میں سمجھ آئیں، تو سائلنس کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھ کے علم حاصل کرنا چاہیے جہاں پہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ اس کے بعد جو ایک حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اگر ہم نے قرآن سیکھ لیا، اب ہم قرآن کلاس میں جاتے ہیں، ہم نے قرآن سیکھ لیا، تو اب یہ نہیں ہے وہ علم کے جو ہم اپنے پاس ہی رکھیں، یہ بھی ایک آداب میں آتا ہے کہ جو ہم نے سیکھا اس کو دوسروں کو بھی سکھانا ہے، تاکہ جب ہمارا پریکٹیکلی وہ لائف میں آئے گا تو ہی پھر ہمیں وہ یاد بھی رہے گا۔ ایک چیز کو جب تک ہم سیکھ لیں، اس کو جب تک ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے، وہ ہمارے دماغ میں یاد نہیں رہتا۔ کوئی ہم چیز یاد کرتے ہیں، ایسے یاد کرتے ہیں، انٹل انلیس ہم اس کو لکھ نہیں لیتے، وہ ہمارے پاس کمپلیٹلی سیو نہیں ہوتا، وہ بھولنے کا بھی اس کا ڈر ہوتا ہے۔ تو قرآن کو بھی ہم نے جب سیکھنا ہے، اس کو دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ اب جیسے میں نے قرآن سیکھا، جو میں نے بات سیکھی، مجھے دوسروں کو بتانا ہے، مجھے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور اگر جو چیز ہم نے سیکھی ہے اس کو امپلیمنٹ بھی کریں گے، جیسے ہم نے سیکھا ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، نماز پڑھنی ہے، تو اگر میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تو میں اگر جھوٹ نہیں بولوں گی، اگر میں اس کو کوشش کروں گی میں جھوٹ نہ بولوں، تو مجھے وہ زیادہ اچھی طریقے سے بات یاد رہے گی۔ اگر میں نے نماز پڑھنی ہے تو نماز 5 وقت ہی پڑھنی ہے، تو میں 5 وقت ہی پڑھنے کی کوشش کروں گی، تو وہ مجھے زیادہ اچھی طریقے سے اس کا ثواب ملے گا، اس کا اجر ملے گا۔ اس کے بعد جو ایک اور ایٹیکیٹ آتا ہے، ایک اور رول آتا ہے، ایک اور ادب آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہماری نیتیں ہیں وہ پاک ہونی چاہیے، خالص ہونی چاہیے۔ انٹینشنز مسٹ بی پیور فار لرننگ۔ اگر ہماری انٹینشنز پیور نہیں ہے نا، تو ہمیں کبھی بھی جو ہم چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم وہ کر نہیں سکیں گے۔ اور ہماری اگر انٹینشنز پیور ہیں تو ایک چھوٹا کام بھی ہمیں جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے اگر ہم کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں، اگر ہم اب صدقہ دیتے ہیں، ہم صدقہ اب شو آف کر کے دیتے ہیں کہ ہماری انٹینشنز تو یہ ہیں کہ دوسروں کو پتہ چلے کہ ہم نے تو اتنا صدقہ دیا، ہم نے تو اتنی صدقہ خیرات کیا ہے، تو پھر اگر ہم جب یہ چیز کریں گے نا، تو پھر اس کے بعد ہماری انٹینشنز پیور نہیں تھیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیا، ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا اجر مل سکے، ہم نے اس لیے کیا کہ دوسروں لوگوں کو لگے، دوسرے جب بات کریں میرے بارے میں تو وہ کہیں کہ اس نے جو صدقہ دیا تھا وہ اتنے روپیز دیا تھا، اتنے پیسے دیا تھا، تاکہ ہماری وہ ایک آ سکے، یا ہماری جو ورتھ ہے، ہماری ویلتھ ہے، وہ تو کتنی زیادہ ہے، ہم اتنا صدقہ دیتے ہیں۔ تو نہیں، اگر ہم چھوٹی نیکی بھی کہیں، اگر ہم 10 روپیز بھی اس نیت سے دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خالص نیت سے دے رہے ہیں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہے ہیں کہ ہمیں اس کا اجر مل سکے، تو وہ بھی ہمیں جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اتنی بڑی بات ہے یہ۔ اور اس کے بعد ایک کچھ اور بھی آتی ہیں کہ اگر ہم ایک کلاس میں بیٹھے ہیں، قرآن کلاس میں یا کوئی اور کلاس میں،
اب ہمارے کوشچن ہیں کہ ہمارے کچھ کوشچنز ہیں، تو کوشچن بھی اس طرح ہی پوچھ لیں کہ پوچھتے ہیں، کوشچنس پوچھ رہے ہیں بھی، کچھ ویز ہوتے ہیں، کچھ ایٹیکیٹس ہیں، ان کو بھی ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ اگر ہم کوئی کوشچن پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی، تو اب کوشچنس بھی یہ نہیں ہے کہ دبا دب کوشچن پوچھے جاؤ، ڈسٹرب کلاس کو کری جاؤ، نہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشچنس نہیں پوچھنے ہیں، کوشچنس پوچھنے ہیں لیکن ایسے نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو شو آف کرانے کے لیے کر رہے ہو کہ یہاں پہ کلاس میں کوئی تو بیٹھا ہوا ہے، اس وجہ سے ہم کوشچن پوچھ رہے ہیں، کہ ہر بندہ کہ یہ بچہ بھی تو ادھر ہے، اپنے آپ کو زیادہ شو آف کرانے کے لیے نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد ہے، اگر آپ اپنے ٹیچر سے کوشچن پوچھ رہے ہو تو اس لیے کوشچن نہ پوچھو کہ آپ ان کا نالج چیک کر رہے ہو، کہ ٹیچر سے آپ کوشچن پوچھ رہے ہو تو ان کے پاس نالج ہے کہ نہیں ہے، آپ سے زیادہ ان کا نالج تو نہیں ہے، اس سے بھی نہیں اس طرح کے کوشچنس بھی نہیں پوچھنا، ارریلیونٹ کوشچنس بھی نہیں پوچھنے کہ ٹاپک کچھ اور ہے، کوشچن آپ کچھ اور پوچھ رہے ہو، تو اس طرح کے کوشچنس بھی نہیں پوچھنے۔ اب یہ تو ہو گئے کہ کوشچنز ہم نے پوچھا کلاس میں کس طرح ہو گئے، علم جب حاصل کرنے گئے تو اس کا بھی ایک انٹر کنیکشن ہے اس کے ساتھ، کہ اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو کوشچنس کس طرح کے پوچھنے ہیں، یا کیا ویز ہونے چاہیے، کیا مینرز ہونے چاہیے، وہ بھی ڈسکس ہو گئے۔ اب اس کے بعد آتا ہے جو لاسٹ ایک پوائنٹ ہے کہ اپنے نالج کو الائیو رکھنا ہے، یہ بیسیکلی اس کے ساتھ ہی کنیکٹ ہے، اس کا ریلیشن اس کے ساتھ ہی ہے کہ اب علم جو ہم سیکھیں گے اس کو سکھائیں گے تو الٹیمیٹلی ہمارا جو نالج ہے وہ الائیو رہے گا، ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، جو ہم نے سیکھا اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، دوسروں کو سکھا رہے ہیں، تو اس کا جو بیسیکلی ریلیشن شپ ہے ہماری نالج کو الائیو رکھنے سے ہی ہے نا۔ تو یہ تو اس طرح ہو گیا۔ تو آئی ہوپ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم نے رول سیکھے ہیں اللہ تعالیٰ سے جب ہم علم حاصل کرنے جائیں، جب ہم نالج کو سیکھ کرنے جائیں تو ہم ان رولز کو فالو کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔